السلام علیکم ناظرین، یکم مئی یوم مزدور کے حوالے سے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا مزدور ہے کسان کا معاشی قتل کیسے کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو بے وقوف کیسے بنایا جا رہا ہے، اور کسانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور آگے 3 سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آج کی بات کا جو میں آغاز کروں گا نا، وہ شعر کے ساتھ کروں گا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ فرض سمجھ کے میں کہوں گا، یہ آپ نے فرض سمجھ کے ہر بندے سے شیئر کرنی ہے ویڈیو، تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے۔ ناظرین، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے، یہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ شروع ہو رہا ہے پچھلے سال سے، جس ٹائم کھادوں کی قیمت کیا تھی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یوریا کھاد ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کھاد ہے، جس کی قیمت تھی تقریباً 3,3500، اور وہ ہمیں بلیک میں کسانوں کو کتنے کی ملتی رہی؟ 5,000 تک، 4,500، 5,000، 5,500 تک ملتی رہی۔ حکومت کہاں سو رہی تھی؟ نگران گورنمنٹ تھی، لیکن وہ کہاں سو رہی تھی؟ اسی طرح اگر میں آپ کو ڈی اے پی کی بات بتاتا ہوں، ڈی اے پی کتنی تھی؟ 9,9500 کی تھی۔ آپ یقین کریں گے 17,000 تک وہ بلیک ہوتی رہی۔ مین روڈز کے اوپر، غلہ منڈیوں کے درمیان میں مین روڈز کے اوپر وہ شاپس ہیں کھادوں کی، تو سرکار کہاں سو رہی تھی؟ انہیں نہیں پتہ لگا کہ کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اب ہوا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے رشیا کے اوپر کوئی 17,000 سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ اسی پابندیوں کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو انٹرنیشنل ریٹ تھا گندم کا، وہ نیچے گر گیا۔ تقریباً جو آن ایوریج $500 پہ تھا، وہ $250 تک آ گیا۔ یہ تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2400-2500 روپے من بنتی ہے گندم کی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واردات ڈلنا کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے کیا کیا، جو فوڈ سیکیورٹی کی ہماری منسٹری ہے، فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرمیشن لی باہر سے گندم منگوانے کی۔ اچھا، انہوں نے جو باہر سے پرمیشن لی گندم منگوانے کی، وہ ہمیشہ ایسے ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 1,00,000 ٹن منگوا سکتے ہیں یا 50,000 ٹن منگوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ منگوا نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کیپ ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے واردات نگران گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر ڈل رہی ہے۔ انہوں نے ایک پرمیشن دے دی کہ آپ 31 مارچ 2024 تک گندم منگوا سکتے ہیں، جتنی منگوا سکتے ہیں منگوا لیں، کوئی کیپ، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو جنگ کی وجہ سے کم قیمت گورنمنٹ تھی، وہ منگوا لی۔ اچھا، اب جب فیبروری مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور مارچ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو سندھ سے جو گندم ہے وہ تو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف ملک دیکھا ہے آپ نے کہ ایک چیز اپنے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، وہ اس وقت پروڈکشن اس کی پیک پہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ کبھی اس طرح کوئی بے وقوف ملک دیکھا؟ تو میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ وہ دا لینڈ آف پیور ہمارا پاکستان تھا۔ انہوں نے وہ باہر سے منگوانا شروع کر دی گندم، اور اپنی جو گندم تھی وہ بھی آ رہی ہے، اور باہر سے انہوں نے وہ امپورٹ کی پرمیشن دے دی اور وہ انہوں نے منگوا دی۔ اچھا، اس پہ آپ کو انڈسٹریلسٹ کیا کہیں گے اور کرنٹ گورنمنٹ کیا کہے گی؟ وہ یہ کہیں گے جی وہ گورنمنٹ جو تھی وہ شارٹیج ہو رہی تھی، ہمیں گندم کی شارٹیج ہو رہی تھی، ریٹ زیادہ چاہ رہا تھا، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پہ۔ ناظرین، انہوں نے کیا یہ فوڈ سیکیورٹی کی جو منسٹری ہے، میں آپ کو اس کا اعداد و شمار بتاؤں تو اس وقت جس ٹائم انہوں نے گورنمنٹ باہر سے منگوائی ہے گندم، ہمارے پاس 43 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، ہمیں امپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ انہوں نے منگوا لی۔ جو ان کے فرنٹ مین کہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے تاجر ہیں، وپاری ہیں، انہوں نے وہ منگوا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اچھا، اب انہوں نے وہ منگوا لی، لیکن جو ہماری جو پاسکو ہے وہ گندم دیتا ہے فلور مل کو، تو اب وہ کیسے استعمال ہو سکتی تھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا چکر دیا۔ انہوں نے جو 3900 جو ریٹ تھا فلور مل کو دینے کا، انہوں نے اسے انکریز کر کے کر دیا 4750۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ وہ ادھر سے یوٹیلائز ہو، ہم سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے عام آدمی کو کس طرح ڈاکہ مارا، عام آدمی کو کیا نقصان ہوا، میں بتاتا ہوں۔ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، ناک سے لکیریں لگا رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا۔ پہلے تو $1 بلین زر مبادلہ ہمارے ملک سے گیا، ہمیں ڈالر کی پہلے کمی تھی، وہ گیا گندم منگوانے کے لیے۔ اچھا، اس سے اب آگے کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو مافیا تھا 150 ارب روپے تو انہوں نے چھاپ لیے چٹکیوں میں۔ اچھا، اب اس میں ایک مزیدار بات بتاؤں کیا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹس لیتی ہیں، پنجاب اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ گندم پرچیز کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بینکوں سے پیسے اٹھاتی ہے، سود پہ اٹھاتی ہے اور وہ دیتی ہے، فلور مل سے پیسے آتے ہیں اور وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ گندم فلور ملوں کو جا نہیں رہی، ہم نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے اوپر تقریباً 150 ارب سے زیادہ تو ہم سود کی مد میں دے چکے ہیں۔
سارا گھوم پھر کے نقصان سرکار کو ہوا، پیسے ان کے مافیا کی جیب میں ڈلے گئے۔ اب ناظرین آپ کو سمجھے کہ یہ کس طریقے سے ڈاکہ ڈلا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو عام آدمی کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں تو گندم سستی مل رہی ہے، ہمیں تو 10 روپے آٹا سستا مل رہا ہے، یہ آپ 10 روپے کو بھول جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں اب ہوگا کیا، آپ کو فیوچر پریڈکشن میں دے دیتا ہوں۔ کسانوں کی گندم رل رہی ہے 3000 پہ، 2900 پہ، جو سرکاری ریٹ ہے 3900۔ اوپر سے ہمارے فوڈ منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی اس میں 20% تک موثر ہوتا ہے۔ سر آپ نان ٹیکنیکل آدمی ہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلا نہیں۔ جب گندم ہارویسٹ ہوتی ہے تو اس کا موئسچر ہوتا ہی 14 سے 20% کا ہے، تو کون سے زندگی میں پہلی دفعہ یہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ 20% پانی ہے تو ہم پانی خرید رہے ہیں؟ یہ تو پہلے بھی خریدتے آئے ہیں، آج سے 10 کیا 15-20 سالوں سے خرید رہے ہیں۔ اس ٹائم کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اتنا موئسچر ہوتا ہے؟ کمال ہے۔ اچھا اب میں آپ کو جو دوسری بات بتانی تھی کہ اب اس کا عام آدمی کو نقصان کیا ہونے والا۔ سرکار کو نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں پہلے ڈالر کی کمی ہوتی ہے، اب آپ نے سب سے زیادہ ہمارا جو کوکنگ آئل امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، اس کے لیے پیسے لگیں گے۔ کسان کو اس سال جب ریٹ نہیں ملے گا، کسان کو مار پڑے گی۔ کسان 3 سال پیچھے تو چلا گیا، ہوگا کیا کہ اگلے سال کسان گندم کم لگائیں گے، گندم کی شارٹیج ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، اگلے سال کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ رشیا کی جنگ چل رہی ہوگی، پابندیاں نہیں ہوں گی، گندم کا وہی ریٹ ہوگا۔ اگر پہلے ہمارے ہاں گندم کا ریٹ 5، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 4000 روپے من ہوتا تھا نا، تو انٹرنیشنلی 8000 ہوتا تھا، تو اگلے سال پھر وہی ہوگا۔ تو یہ جو آپ 10-10 روپے کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یہ آپ کو 250 روپے کلو آٹا نہ ملا نا، تو آپ مجھے بتائیے گا، یہ آج آپ 10 روپے پہ خوش ہو رہے ہیں، یہ اگلے سال آپ نے 250 روپے کے کلو آٹا خریدنا ہے؟ پھر یہ عام آدمی اور عام عوام روئے گی اور کہے گی کہ سرکار نے کیا کیا۔ تو میری نا خاص طور پہ مریم نواز شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے، کہ جب آپ کے والد محترم تھے میاں محمد نواز شریف، وہ تو کسانوں کے ساتھ بہت دوستوں کی طرح پیش آتے تھے، آپ نے کیا کیا کسانوں کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب آپ کے بھائی تو ہمارے بالکل اس طرح ہمارے اوپر تھے جیسے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ آپ کی پالیسیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ نگران گورنمنٹ سیٹ اپ کے مد میں ہمارے ساتھ کیا ہے انہیں سزا تو نہیں ملنی، لیکن کم از کم اب آپ کوئی گندم خریدنا شروع کر دیں۔ آپ گندم نہیں خریدیں گے، اگلے سال گندم نہیں کاشت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ ہمارا ملک پہلے ہی اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، خدا کا خوف کریں اور اس چیز کو روکیں، نہیں تو اور ہم بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔